اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے۔ اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف؟ کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالاتر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ،
اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو، در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو، سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں ہے۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ نے یہ مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ تورات کی تفصیل ہے، قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہوں تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کا ایک صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری۔ ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے،
پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن صدیقات میں چوٹی. جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا. بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں: ہمت او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر. غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر. بدر کی رات اللہ کا رسول سربت سجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے. تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے. حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت. اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گردن پہنچا دے. ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں. وہ ہے ابو بکر. حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی. تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے. کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ. اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں. ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹے. کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے. کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کم ہوتے ہیں. تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے. خطاؤں کا ظہور، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. لیکن حدیث سن، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے. فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر. فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے. کیا معنی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے. اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. ثم مکث ما شاء اللہ،
پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا. ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ. فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. تو فرمایا. اب دوسری آیت میں دیکھیے وہ چیزیں جو کہ پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں، تین چیزیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ ظن سے بچو. اور مراد یہاں پر کیا ہے؟ زیادہ سوء ظن سے بچو. حسن ظن کے بارے میں تو حضور کی حدیث ہے کہ حسن ظن جو ہے وہ تو عبادت میں سے ہے. حسن الظن من حسن العبادہ، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ان کے حوالے سے مشکات میں. اس اعتبار سے حسن ظن تو مسلمان کا وصف ہے، سب سے حسن ظن رکھو، الا یہ کہ کوئی شخص ثابت کر دے کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، پھر آئندہ کے لیے محتاط رہی. لیکن کسی سے کوئی معاملہ شروع ہی سے بدظنی پر نہ کی، سوء ظن پر نہ کی. مجھ سے کہا تھا ایک صاحب نے جو یہاں اس وقت یہاں کا جو کونسلیٹ ہے، امریکن کونسلیٹ ہے، اس میں پولیٹیکل سیکریٹری تھے، وہ میرے پاس آئے تھے خلافت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ یہ خلافت کا آپ نام لے رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے. تو وہی پھر گفتگو ہوئی کہ کانسٹیٹیوشنز کے اندر جو میکینزم رکھے جاتے ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز، اس نے کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم نے اپنا دستور اس بنیاد پر بنایا ہے کہ ہر شخص چور ہے، ہر شخص بے ایمان ہے، اور ہمیں اس کا سد باب کر، بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑا نیک ہو، ایماندار ہو، اس کے بے ایمان ہونے میں دیر نہیں لگتی. لہذا ہم نے تو اپنا دستور بنایا ہے کہ ہر جگہ پر چیکس ہوں، بیلنسز ہوں، اور کہیں بھی اختیار جو ہے اتنا نہ ہو جائے کہ کوئی شخص اگر بگڑ جائے تو اس کے ہاتھوں جو ہے وہ قوم کی اور ملک کی اور پوری ریاست کی مٹی پلید ہوئی. یہ اسلامی اصول نہیں ہے. اسلامی اصول یہ ہے ابتداءً آپ کا معاملہ کسی سے بھی ہو حسن ظن کی بنیاد، لیکن یہ کہ اگر اس نے آپ کے حسن ظن کو زخم پہنچائی، ٹھیس پہنچائی، ثابت کر دیا کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، تو اب آپ سوء معاملہ کر سکتے. الحزم فی سوء الظن، یہ کہاوت ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ سوء ظن سے کام لیا جائے، اس لیے کہ آدمی بچنا چاہتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ابتدا کرنا سوء ظن سے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں. لیکن یہاں دیکھیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ ظن سے بچو، ورنہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ظن سے بالکل چھٹکارا تو ممکن نہیں. پچھلی نشست میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ شک میں اور ظن میں کیا فرق ہے. شک یہی ہے کہ ایک انسان کے بارے میں انسان سوچے کہ کہیں یہ کام نہ کر بیٹھے، میں اعتماد تو کر رہا ہوں، کہیں یہ میرے اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے. اور سوء ظن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی عوامل کے، کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے اور خام خواہ کسی کے بارے میں برا ظن قائم کر کے وہ گویا کہ فیصلہ ہوتا ہے. سوء ظن جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ معاملہ سوء ظن کے ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں، البتہ شک کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں، انسان ذرا سا احتیاط کا پہلو مربوط رکھ لے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یقیناً بہت سے ظن گناہ کے درجے میں آ جاتے. آپ نے ایک شخص کے بارے میں رائے قائم کر لی، یہ برا آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ تو میرے درپے ہے، میرا دشمن ہی ہے، میری جڑ کاٹتا ہی رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا طرز عمل اپنے سوء ظن کی بنیاد پر ہو جائے گا. ہر وقت جو ہے آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہوگا وہ سارا آپ کے اندر جو بھرا ہوا مواد ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے وہ دوسرے شخص کی خامخواہ دل شکنی ہو، اس کے احساسات مجروح ہوں، اور تمہارے حصے میں اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے اعمال نامے میں گناہ کا اندراج ہو کہ ایک شخص کے خلاف خامخواہ اس نے سوء ظن کیا، جبکہ اس کے لیے کوئی آثار نہیں تھے، اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں. تو ان بعض الظن اسم، بعض ظن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے کو پہنچ جاتی. نمبر 2 بات جس سے روکا گیا اس آیت میں، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. اب تجسس کیا ہے؟ چھان بین کرنا، تفتیش کرنا. ظاہر بات ہے کہ بعض معاملات میں تو یہ ہماری ضرورت ہے. تجسس سے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. آخر مجرموں کی تفتیش ہوتی ہے تو تجسس اس میں ہوتا ہے. ایک دوسرے کے ملک کی جاسوسی ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہے کہ وہاں کیا کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں تاکہ ہم وہ بندوبست کر سکیں اس کے توڑ کا. تو تجسس ہر حال میں برا نہیں ہے. اسی طرح ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جب جمع حدیث کا معاملہ شروع ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے اپنے حیات طیبہ کے دوران تو احادیث کو لکھنے سے روک دی. آپ کا حکم تھا لا تکتبوا عنی الا القرآن،
مجھ سے کوئی شے نہ لکھو سوائے قرآن کے، اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انجیل میں حضرت مسیح کا کلام، حضرت مسیح کی سیرت اور انجیل جو حضرت مسیح پر نازل، سب گڑبڑ ہے آپ۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سی اس میں وحی ہے، کون سا حضرت مسیح کا اپنا ذاتی کلام ہے، اور کون سی در حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور کون سے صرف واقعات ہیں حضرت مسیح کی سیرت کے۔ مشکل ہے۔ یہی کام ہو سکتا تھا اگر ان چیزوں کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام میں کیا ہوا ہے؟ قرآن علیحدہ معین، بالکل معین، پھر احادیث حضور کے اقوال و افعال کو جمع کر دیا، وہ علیحدہ معین، پھر فقہ مرتب ہوئی اور اس کو بھی ترتیب دے دی گئی، سیرت علیحدہ مرتب، سیرت میں عام طور پر ان احادیث کو بھی قبول کر لیا گیا، روایات کو جو زیادہ مضبوط نہیں ہے، زیادہ مستند نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ان روایات کو قبول نہیں کیا، کیونکہ حدیث سے احکام نکلنے، شریعت کا منبع بنے گی حدیث، لہذا یہاں جو ہے بڑی چھان بین کی ضرورت تھی۔ تو جب محدثین نے یہ چھان بین شروع کی راویوں کے بارے میں، فلاں شخص نے فلاں سے روایت کی، اب وہ جاتے تھے اور پتہ کرتے تھے ماحول میں اس شخص کا کردار کیسا ہے، اپنے ماحول میں اسے کیسے پہچانا جاتا ہے، ایک نیک اور شریف اور سچے انسان کی حیثیت سے یا جھوٹے اور دغاباز انسان کی حیثیت، اس کے لیے تفتیش کرتے تھے، کیونکہ اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اگر اس کی شہرت اچھی نہیں ہے تو پھر ہم اس سے حدیث نہیں سنیں۔ کیا پتا اس نے اس حدیث میں ملاوٹ کر دی، کیا پتا اس نے خود اپنی جی سے گھڑ لی ہو، تو یہ احتیاط کی گئی۔ اس پر بعض لوگوں نے جو درویش قسم کے تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو، لا تجسسوا، قرآن تو کہتا ہے کہ تجسس مت کرو، لوگوں کے حالات کی تفتیش و چھان بین نہ کرو۔ تو جواب دیا گیا نہیں، یہاں یہ در حقیقت ایک دینی ضرورت کے طور پر، اور جواب بھی اسی صورت سے دیا گیا۔ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نمبر 6 ہے اسی سورہ مبارکہ کی، ہم پڑھ چکے۔ اہل ایمان، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی، غیر متقی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، چھان بین کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر، لائی ہوئی خبر پر اعتماد کر کے کوئی اقدام کر بیٹھو، کسی گروہ کے خلاف، کسی قبیلے کے خلاف جو ہے حملہ کر دو اور پھر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے کہ خبر تو غلط ہے۔ تو اس دلیل سے پھر محدثین نے کہا یہ ہمارے لیے ایک دینی ضرورت کے طور پر کہ احادیث نبویہ سے شریعت کے احکام نکالے جائیں گے تو ہم دیکھ لیں جو حدیث پیش کر رہا ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت بھی ہے کہ نہیں۔ اسی لیے ایک بہت بڑا علم انسانی تاریخ میں، یہ علم سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں، جسے کہتے ہیں الرجال۔ یہ علم الرجال جو ہے کہ تمام جو صحابہ تابعین ان کی شخصیتوں کا پورا تجزیہ یہ کر دیا گیا۔ یہ سارا کام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، اس پوری چین کے اندر کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے کہ جو قابل اعتماد نہ ہو، تو اس کی پھر وہ حدیث صحیح نہیں قرار پائے، وہ مستند نہیں قرار پائے، اسے کہیں ضعیف احادیث میں لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہے، اور ضعیف احادیث جو ہے وہ اخلاقیات کے بیان میں استعمال ہو سکتی، لیکن ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکالا جاتا۔ شرعی حکم کا استنباط جو ہے وہ صحیح اور پختہ اور مستند احادیث سے ہو۔ تو یہ ہے تجسس کے بارے میں۔ البتہ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کے مزاج ہوتے پرورٹڈ، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مکھی جو ہے وہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے، گندگی پر بیٹھے گی۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس تلاش میں رہتے ہیں، ٹو میں رہتے ہیں، کہیں کوئی بری بات انہیں ملے تاکہ لے اڑیں اسے، اس کا پرچار کر دیں، اسے عام کر دیں۔ کہیں سے کسی شخص کی کسی غلط حرکت کا علم ہو گیا اور اس کو لے کے اب عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ جو ہے تجسس اس لیے کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی سکینڈل بنانے کا کوئی مواد آ جائے، کوئی طریقہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ جو مکھی کی ذہنیت اور مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو روکا جا رہا، تجسس نہ کرو۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی کا عیب تمہارے سامنے کھل جائے تو پردہ ڈالو۔ تم اگر دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کی پردہ پوشی، اور اگر تم دنیا میں اپنے بھائیوں کی پردہ دری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے گا تمام لوگوں کے سامنے قیامت۔ تو یہ تجسس جو ہے یہ برا ہے۔